عمرہ میں تھا جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنکواد گھوشت کرتی ہے، امریکہ ہو، یو کے ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں، وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے ان مجاہدین کو یہ آتنکواد کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ آتنکواد ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی، ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، پھر بھی وہ آتنکواد ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کا دگلا معیار دیکھو آپ۔ رشیا پورے یوکرین کو تباہ کرتا رہا، پورا راکھ میں بدل دیا۔ ان ظالم کتوں کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ رشیا آتنکواد ہے یا رشیا ٹیررسٹ ہے۔ یہ میڈیا میں بھونکتے رہے، رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے، زمین کا مسئلہ ہے۔ ارے ہزاروں لوگوں کو رشیا راکھ میں بدل کر رکھ چکا ہے، کیوں نہیں بولتے اس کے متعلق؟ کیوں نہیں کہتے کہ وہ آتنکواد ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم دجالی میڈیا جتنے ہیں، انہیں پتا ہے ان کے باپ داداؤں سے بڑی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ طاقتوں کی پوجا کرنا اور بڑی بڑی طاقتوں کو سلام کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہر وقت یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ جو غریب ہے، جو مظلوم ہے، وہ چاہے ایک سکہ بھی نہ رکھتا ہو، ہم اس کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ ہم طاقت و قوت اور تخت کو دیکھ کر کسی کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ حق و باطل کو دیکھ کر اگر مظلوم چھوٹی سی جگہ پر بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام میں ہو یا نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آواز ہم اٹھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جس کو اپنی طاقتوں پر خوب بھروسہ تھا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مسلمانوں آج جاگنے کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ تمہارے دماغوں پر یہ پٹی ڈالی گئی ہے اور یہ بٹھایا گیا ہے، ان کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتیں، تمہارے ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ظاہر کر دیا کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا، اس چھوٹے سی علاقے میں غزہ پٹی میں بڑی بڑی دنیا کی 4 تنظیمیں، خفیہ خبر رساں ایجنسیاں موجود ہیں جو ان کی خفیہ خبریں ہر وقت پہنچاتی ہیں۔ وہ اسرائیل کی بھی ہے، امریکہ کی بھی ہے، اور سعودی عرب کی بھی ہے، اور ایجپٹ کی بھی ہے۔ 4 بڑے بڑی کنٹریز کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، اور سب کی سب خفیہ خبر رساں ایجنسیاں فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ اس کے باوجود اسرائیل کے درندوں کو یہ وحشتناک چیز دیکھنی پڑی۔ دنیا آج اس میں حیرت میں ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے فیل ہو گیا، یہ سسٹم کیسے کام نہیں کر سکا، ہمیں پہلے سے اطلاع کیسے نہیں ملی۔ میں قرآن پڑھ کر کے بتاتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ اللہ کریم جب خفیہ تدبیر فرماتا ہے، سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں، دنیا کی طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں، نہیں مسلمانوں، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، اللہ کو پامرد مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ان کے پاس یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے، لیکن مسلمان کو اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہے۔ میرا رب غالب حکمت والا ہے اور وہ قدرت والا ہے۔ جس وقت رب تعالیٰ چاہے، کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، وہ اگر اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال سے حفاظت کرتا ہے، کبوتری کے انڈوں سے حفاظت کرتا ہے۔ وہ اپنے حبیب کی حفاظت کرنا چاہے اور کسی نبی کی حفاظت کرتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر کے یونس کی حفاظت کر رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے بھی اس تپش سے بچا رہا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل رہی ہے، پھر بھی اس چھری سے بچانے والا مولا کون ہے؟ اور سمندر میں اتر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فوج کو راستے دینے والا مولا کون ہے؟ آپ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں راستہ دینے والا وہی خدا ہے جو اپنے حبیب کو
कुफार मक्का के हर जुल्म से बचाने वाला, उनके रात के मंसूबों को खाक में मिलाने वाला, मेरे हबीब को उन काफिरों के सामने से ऐसे गुजारने वाला कि वो काफिरों की आंखें हमेशा के लिए अंधी होकर रह जाए। वो मौला कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो अल्लाह हई व कय्यूम है, उसकी जात पर तवक्कुल रखो, यकीन रखो। आज दुनिया के इन हालात को देखकर मुसलमानों का ईमान और मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाए। आप ये सोचते होंगे हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ बैठकर क्या करें। मैं तो इस बात को कहूंगा, आप व्हाट्सएप जिहाद में मसरूफ ना रहे, इधर की उधर चीजें शेयर करते हुए घर में बैठ करके रात भर अपनी मुरगन ग़िज़ाओं में और बिस्तरों पर सोते रहे। नहीं, अगर तुम्हारा दिल रोता है, किसी एक बच्चे की आह पर तुम पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन किसी गरीब की एक दर्द पर तुम्हारा दिल रोता है, अल्लाह की बारगाह में वो भी लिखा जाता है, वो भी लिखा जाता है और तुमको उनके शरीकों में शुमार